آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ اس کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور وہ ویڈیو ہے لمز کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پہ گئے اور ان سے اسٹوڈنٹس نے سوال کیے۔ اس میں جو سب سے زبردست چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہی ہے، اور مطمئن جس چیز پہ میں ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے، جو ہم سے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے اوپر حکومت کرنے والے لوگوں سے، اور اپنے مستقبل کے جو معمار ہیں ان کے مستقبل کو اچھا اور برا کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے سوال پوچھ سکے۔ وہ لوگ جو ان کے مستقبل کو سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں، ان سے وہ سوال پوچھ سکے۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ لمز یونیورسٹی جو ہے وہ اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو کریٹ کر رہی ہے جو کہ معاشرے میں آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے فیس بھی کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سوچنے والی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے صحافی ہیں جو کہ بہت زیادہ، جن کا کام ہے سوال کرنا، جن کا کام ہے انٹرویوز کرنا، جن کا کام ہے سیاست میں جو لوگ ہیں ان سے سوال پوچھنا، اور معاشرے میں ہر وہ فرد جو کہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، ان لوگوں سے بھی سوال کرنا، ان لوگوں کی کارکردگی پہ سوال اٹھانا۔ تو بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف نہیں آتے ہیں اور اس طرح کی جرأت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں میں سوال کرنے کی، لیکن سٹوڈنٹس نے جس طرح کے سوال ریز کیے اس پہ یہ بھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جی آپ 55 منٹ جو ہے وہ لیٹ ہیں، اور آپ کی وجہ سے اساتذہ اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی میں حرج ہوا ہے، اور سٹوڈنٹس اور ٹیچرز اسپیشلی جو کہ کسی معاشرے کو جو ہے وہ سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ سٹوڈنٹس جو کہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے ٹائم کو ضائع کیا گیا ہے، ان کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بالکل صحیح بات کی، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی بدتمیزی والی بات نہیں تھی، اور سب سے جو زبردست چیز ہے وہ لہجہ تھا۔ وہ اپنا سوال کر رہے تھے لیکن کہیں پہ بھی ان کے لہجے میں ذرا سی بھی یہ چیز نہیں لگی کہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں یا آنے والے مہمان کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ ایون کہ اس میں ایک بچی نے یہ سوال کیا کہ جی ملک کے حالات اتنے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں سٹیبلٹی نہیں ہے، ہر جگہ پہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ ایک بدگمانی سی پھیلی ہوئی ہے، اور ایسا ماحول کریٹ ہوا ہے جو کہ مطمئن نہیں ہے، جس سے کوئی بھی پاکستانی اس ٹائم مطمئن نہیں ہے۔ تو ان حالات میں آپ یونیورسٹی میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو تو ان حالات کو سدھارنے کے لیے کام کرنے چاہیے۔ تو سٹوڈنٹس سے بات کرنے کا آپ کو کیوں جو ہے وہ آپ کو ضرورت پڑی، اور آج یہاں پہ آپ کیوں ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا 2-3 دفعہ یہ بھی کہا کہ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میرا مقصد ہرگز آپ کو انسلٹ کرنا نہیں ہے یا آپ کی اس آنے پہ سوال اٹھانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ایک نگران حکمران سے یہ پوچھ سکوں، نگران وزیر اعظم سے یہ پوچھ سکوں کہ ان اتنے بدترین حالات کے اندر جو ہے وہ آپ لمز کے اسٹوڈنٹ سے بات کرنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ اس سے کہیں زیادہ ضروری بہت سارے ایسے کام تھے جن کو آپ کر سکتے تھے، آپ کو وہاں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس نے بھی کوئی ایسی بدتمیزی والا جو ہے وہ عنصر نہیں پایا گیا، نہ ہی مجھے کہیں نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ان کی جو کارکردگی کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال کیے، اور ایسے کاموں کے اوپر بھی سوال کیے جو کہ ہونے چاہیے تھے، نہیں ہو سکے، اور ایسے کام جو کہ ہو رہے تھے اور بند ہو گئے۔ تو اس طرح کے سوال تو ڈیفینیٹلی بنتے ہیں۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ جس طرح کا ماحول کریٹ ہوا ہے، ہر بندہ یہ سوال کر بھی نہیں سکتا، اور بہت ایک گھٹن والا ماحول ہے، اور اس طرح کا
ہر بندے کو یہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کر سکے. جمہوریت تو ہے لیکن یہ جمہوریت میرا خیال ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ برائے نام جمہوریت ہے, اور اس طرح کی جو ہے نا وہ ہر بندے کو اپنی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے, اور نہ ہی اپنی بات کرنے کا اس کو اس طرح سے اختیار حاصل ہے. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی سچویشنز ہیں, اور اس سچویشنز میں اگر بچے جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں تو ڈیفینیٹلی سوال بنتے بھی ہیں اور ان کے جواب دینے بھی بنتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور زبردست چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح نگران وزیر اعظم جو ہیں ہمارے محسن صاحب, انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کوشش کی ہے کہ ان بچوں کے سوالوں کو ڈیفینڈ کر سکیں. ان کی باڈی لینگویج سے کہیں نہیں لگا کہ وہ جو ہے وہ نروس ہو رہے ہیں یا ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈیفینیٹلی, جب ایک ڈائریکٹلی سوال ہوتا ہے تو اگلے بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے سوال کیا آنے والا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا. لیکن ڈیفینیٹلی جو صرف جو ہے وہ بولنے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, اس کے لیے عملاً بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ میں یہ ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی ہوتا اور ان حالات میں اس طرح کی چیزیں کریٹ ہوتی تو ڈیفینیٹلی شاید وہ اپنے سوالوں کو اس طرح ان سوالوں کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتا یا نہیں کہہ پاتا. لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ حالات کے حوالے سے جو ہے وہ اگر کہا جائے دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان سے وہ اس طرح سے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں, کیا وجوہات ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی, لیکن سب سے جو زبردست چیز ہے, میں آخر پہ یہی کہوں گا, ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, اور یہ جو بچوں کے حوالے سے جو ہمارے فیوچر کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بہت ہی خوش آئند ہیں, اور ہمیں ان چیز کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور ان بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے, کیونکہ یہی آنے والے جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں, انہی کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ملک کی ڈور ہے, انہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی تشکیل ہونی ہے, اور انہی نے جو ہے وہ اس ملک کو سنبھالنا ہے.